یسوع مسیح کے نام میں آج صبح آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند نے ہمیں اس سال کا ایک اور مہینہ جسے فروری کا مہینہ کہتے ہیں خداوند نے ہمیں بخشا ہے، اور دعا یہ ہے کہ جو خداوند جنوری کے مہینے میں ہمارے ساتھ رہا وہ اس فروری کے مہینے میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ گاڈ از گڈ، آگے سے جواب آنا چاہیے آل دا ٹائم۔ گاڈ از گڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کل ہم نے بشارتی عبادت کی، کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں بھی پہنچ سکے، بڑا زور لگایا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے۔ اب اس کی سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں پہنچ پائے۔ یا تو آپ خدا سے بھی زیادہ بیزی ہیں، یا پھر آپ کا دل عبادت پر نہیں لگتا۔ آنا چاہیے تھا آپ کو، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کئی چرچز یہاں پر موجود تھے، پر میں نے دیکھا کئی لوگ موجود بھی تھے جو یہاں پر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو چرچ کی ایسی عبادت ہو تو وقت نکالا کریں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نئے خادموں کو جن کو خداوند ہمارے درمیان میں لاتا ہے، ہم ان کے وسیلہ سے بھی خدا کے کلام سے، خدا کی حضوری سے برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ یہ مہینہ ایک اور لحاظ سے بھی بڑا بابرکت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں 18 تاریخ سے ہمارے روزے جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روزوں میں کلیسیا بیدار ہوتی ہے۔ پہلا روزہ جس دن ہوگا پھر دیکھو بھائی، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے لوگوں کی تعداد بھی روزانہ کیا ہوتی جائے گی۔ پر یہ ساری آخری وقت کے تعلق سے چیزیں لکھی گئی ہیں کہ آخری وقت میں لوگ خدا کی محبت میں آگے بڑھنے کی بجائے خدا کی محبت میں دن بدن کہاں جائیں گے؟ پیچھے کی طرف آئیں گے۔ پر اگر تو ہم نے آسمان پر جانا ہے تو ہمیں خداوند کی محبت میں اور زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ پیدائش کی کتاب نکالیں۔ جنہوں نے کبھی بائبل اپنے ہاتھ میں نہیں نہ لی ہو، اس 2026 کو بھی وہ خدا سے وعدہ کرے، یہ جو ہاتھ تو نے مجھے دیے ہیں نا دو، اس کے لیے دیے ہیں یا اس کے لیے دیے ہیں؟ بولو بھائی۔ پر دنیا کے ہاتھ تو اس پر ہی ہے۔ میں نے کئی بار خطرناک لوگوں کو دیکھا ہے، گاڑی موٹر سائیکل چلا رہے اور ساتھ اس کو چلا رہے۔ نو، خدا کے کلام سے محبت کیجیے، خدا کے کلام سے عشق کیجیے، ایسی محبت کیجیے، ایسی محبت کیجیے، خدا کا کلام آپ کو ترقی پر ترقی اور سربلندی پر سربلندی بخشتا چلا جائے۔ یہ سچ ہے کہ چرچز میں بائبل کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، پر جب ہم نے توبہ کی، ہم نے ایک بائبل لی، بائبل کے ساتھ ہم نے ایک نوٹ بک رکھی اور اب پین رکھا، آج یہ تاریخ، آج یہ دن، اور آج اس خادم نے کلام سنایا۔ کئی بار لوگ سوچتے ہیں آپ 35 سالوں سے خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اب آپ کو لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، پر آپ دیکھیے اس کے باوجود بھی روزانہ کی بنیاد پر میں کلام لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں۔ لکھا کرے کلام، بائبل رکھا کرے، اس سے آپ کا بند ذہن کھلتا چلا جائے گا۔
خدا کا کلام روشنی کی طرح ہے، نور کی طرح ہے، اور جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے، کلام پر غور کرتے ہیں، خدا کا کلام ان کو روزانہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی بخشتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین کتاب، دنیا کی بے مثال کتاب اور دنیا کی لازوال کتاب بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ شیطان کہتا ہے نہ پڑھو، بدل گئی ہے، نہ پڑھو، تبدیل ہو گئی ہے، ترمیم ہو گئی ہے، پر یہ الہامی کتابیں، موسیٰ کی شریعت، داؤد کے زبور، خداوند یسوع مسیح کی انجیل، پالوس کے خطوط، یہ سارے کے سارے الہامی ہیں۔ ایک لفظ، ایک نقطہ بھی نہ بدل سکتا ہے اور نہ کبھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس پر تنقید کرنے والے، اس پر الزام لگانے والے، ان کا دنیا میں نام و نشان مٹ گیا، لیکن آج بھی بائبل اصل حالت میں موجود ہے۔ بائبل کے سارے کریکٹر، سارے نبی جن کا بائبل میں ذکر ہے، عزت کرتے، احترام کرتے ان کا، اور ان سارے نبیوں نے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں اور نبوتیں کی ہیں۔ سو اس لیے 40 لوگوں نے مل کر بائبل مقدس خدا کا کلام لکھا۔ لکھنے والے 40 لوگ، اور 40 الگ الگ جگہوں سے لوگ تھے۔ ایک نے شروع کیا، وہ چلا گیا، خدا نے دوسرے کو اٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، لیکن اصل بائبل کا رائٹر اور اصل بائبل کا لکھوانے والا یہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے۔ یہ بے ترتیب کتاب نہیں، بلکہ ساری کتاب کے اندر ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ 40 لوگوں نے اسے لکھا، اور اس کا لکھوانے والا خدا، اور خدا کے بعد خدا کا پاک روح تھا۔ آمین۔ آؤ ذرا پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالو، پیدائش کی کتاب، اور اس کا باب نمبر 41 بک آف جینیسس چیپٹر 41 آیت نمبر 38۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یوسف اس وقت کھڑا کہاں پر ہے؟ ایک غیر قوم کے بیٹے کا نام یسوع ہے، جو صلیب پر مر گیا، قبر میں گیا، اور تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، ابدالآباد تک میں زندہ رہوں گا۔ یسوع اس کا نام ہے، جو زندہ ہے، پرستش، ستائش، حمد اور بزرگی کے لائق ہے، جس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، جس نے کہا جو کوئی
میری پیروی کرے گا پیچھے آئے گا، مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ ہم یسوع کی پرستش کرتے ہیں، اور یسوع وہ ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے۔ یسوع وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے سارے بند دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یوسف فرعون کے محل میں اور مصر کے اندر اسرائیلی اقلیتی طور پر موجود تھے، اور اکثریت جو ہے وہ مصریوں کی ہے۔ اس ملک میں بھی کئی قومیں، کئی فرقے آباد، اور شاید میں اور آپ اس ملک میں اقلیت ہیں، اور شاید ہم تو اپنے آپ کو تیسرے درجے کے کہتے ہیں، لیکن شاید گورنمنٹ کے ہسٹری میں ہم تیسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں بلکہ تیسرے میں۔ اور دوسرے میں کون ہے؟ ڈاکٹرز کن کے ہیں؟ آج پتہ چل جائے میڈیکل میں کوئی سیٹ خالی ہے، مسیحیوں کو سیٹ نہیں ملے گی، ہندو لاکھوں روپیہ دے کر اس سیٹ کو خرید کر کسی نوجوان کو بھیجیں گے۔ ہمارے کہاں پر ہے؟ ہمارے کیا شوق ہے ہمارا؟ سونا، 4 بجے تک سونا، 5 بجے تک سونا، سمجھ ہی نہیں آتی نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے بھائی۔ بیٹیاں تو سردی میں پھر بھی صبح اٹھ کر جاب پر چلی جاتی ہیں، پر لڑکے ایسے لگتا ہے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے جتنے بھی سکلز ہیں ان کے تو مر ہی گئے ہیں۔ کیا کرو گے کل؟ تعلیم کیا ہے؟ ہونی میٹرک بھی نہیں تو کہنا سمجھو کیا میں کلیئر ہی ہے بس، اور پھر کہیں گے بھائی جی کو بندہ لبو، 2 پیپر رہ گئے نے، انہوں پیسے دے گئے تھے، پاس تو ہو جائیے۔ میں نے ایک MNA سے کہا آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہماری جابز ہی نہیں آتی۔ کہنے لگا چھوڑ دو بھائی صاحب۔ میں نے کہا نہیں کیوں نہیں؟ کہنے لگا آج میں آپ کو 5 جابز دیتا ہوں، ایک چرچ کو، آپ بولو جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان سب کی CVیں مجھے جمع کرواؤ، آپ ان کو پولیس کی ٹریننگ میں بھیجو، آپ ان کو سارجنٹ کی ٹریننگ میں بھیجو، رینجرز کی ٹریننگ میں بھیجو، میں ان کو جابز دلاتا ہوں۔ تو یہ جان گے صبح اٹھ کے 6 بجے اور آ کے کہہ دیں گے سانو تاں نہیں نوکری ملتی کیونکہ ساڑی کوئی سفارش ہے نہیں۔ آپ تعلیم میں پیچھے ہو بھائی، آپ کو سب سے زیادہ سستی ملی ہوئی ہے۔ چرچ بھی سست، گھر میں بھی سست، اور باقی چیزوں میں بھی کیا؟ تو اپنے آپ کو کہنا کہ ہم شاہی کاہنوں کا کیا ہیں؟ یہ کیڑے فرقے دے لوگ نے بھائی؟ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، ایک دفعہ میں اسی طرح چرچ میں تعلیم دے رہا تھا، ایک نوجوان اوپر بیٹھا ہوا تھا، لیاقت ہاسپٹل میں وہ جاب کرتا تھا، تو میں بتا رہا تھا آج 40,000 سیلری بھی اس مہنگائی کے دور میں کچھ نہیں، آج 80,000 سیلری بھی اس مہنگائی کے دور میں، تو آپ کو PSN کر کے آگے جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جاؤ سب قوموں کو جا کر، اور ان کو یہ استاد تعلیم دیتا ہے یا شاگرد تعلیم دیتا ہے؟ پر اگر استاد ہی تعلیم یافتہ نہ ہوگا تو کیا خیال ہے آگے آپ دوسروں کو تعلیم دے سکیں گے؟ معافی کے ساتھ باپ ان پڑھ، دادا ان پڑھ، باپ ان پڑھ، بیٹا ان پڑھ، کیا یہ ساری پشتیں اسی طرح چلنی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو نکلے آگے، اور پھر ہم کھڑے ہو کر کہنے والے بنے شاید میرے دادے نے تعلیم اتنی نہیں پائی، شاید میرے باپ کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ میرا باپ بھی اتنی تعلیم پاتا،
لیکن اس نے دن رات محنت کر کے مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اور آج میں اپنے پورے خاندان میں تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں۔ کون کہے گا؟ میری بیٹھی ہے، گریجویشن ہوئی، 5000 سے بھی زیادہ بچوں کی گریجویشن تھی، میرے حال 2 ہی لوگ تھے، ایک آپ اور ایک کوئی اور تھی، اسٹیسی پرویز۔ 5000 بچوں میں ہمارے 2 کرسچن بیٹیاں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کا ماں باپ جب جوان تھا، آپ کی اسکولوں کی فیسیں، گاڑیوں کی فیسیں، ٹیوشن فیسیں، اب جب آپ 20 22 25 30 سال کے ہو گئے تے بینو آ کے 50,000 تنہا آئی ہے، ابا کہے گا 15,000 بجلی کا بل کڈو، یہ 20,000 راشن کڈو، یہ 20,000 تیرا کرایہ کڈو، تے باقی کی بچیا؟ اور اگر آپ نے تعلیم پائی ہوگی، آپ نرسنگ میں باقی شعبوں میں آگے گئے ہوں گے، آپ کو جب ملے گی نا 1.5 لاکھ سیلری، تو آپ اپنے باپ کو کہیں گے ہیلو جی 1.5 لاکھ تنہا آئی جی۔ آپ کے باپ کو پتہ چلے گا اب میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا کیا ہو گیا ہے۔ کیا ماں باپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی اولاد آخری وقت میں ان کا سہارا بننے جا رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے بوڑھے ماں باپ آج بھی اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ آج تو اولاد کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ کل باہر کی بشارتی عبادت کا مقصد یہی تھا، نوجوانوں کو ہلایا جائے، نوجوان بیٹیوں کو ہلایا جائے تاکہ ان کی عقل کھلے۔ آج نوجوان محنت کم کرنا چاہتے ہیں تو راہ کیڑی لبنا چاہتے نہیں۔ ہاں، محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور راستہ وہ ملے، چراغ جلائیے تے کوئی سامنے آئے، دسو میرے آقا، وہ کبھی ستا ہی رہ تو نو۔ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم آپ کی عزت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ اویئرنس دینا چاہ رہے ہیں، بچوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی بھی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے ہاتھ سے ابھی ڈور نکلی نہیں ہے۔ کچھ کرو۔ ایک نوجوان ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور جس شخص کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے اس کی ساری باڈی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، یا وہ شخص اپنا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک گھر کی طاقت، ایک گھر کی طاقت اس گھر کا نوجوان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میرے گھر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری بہن بھی بیٹھی ہے باہر، لوگ میرا بھائی بیٹھا ہے، 14 سال کی عمر میں گھر سے نکل گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے، اور ایک ہی کمپنی میں 18 سال میں نے نوکری کر دی، اور اسی کمپنی میں خداوند نے 2007 میں مجھ سے کلام کر کے کہا چھوڑ نوکری، میری خدمت کر۔ یہ نہیں نوکری نہیں لبھی تے خدمت سے آ گیا، نو نو، جاب کرنی، خدمت کرنی، 5 بجے اٹھ کے 4 بجے اٹھ کے جاب پر جانا، 5 بجے آ کے 6 بجے آ کے شام کو خادموں کے ساتھ خدمت کرنی، اور 18 سال کی کمپنی میں۔ ابھی بھی کبھی جاؤں نا بھینس کالونی یا لانڈی لونڈی تو کمپنی کے گیٹ کے آگے رکتا ہوں، سارے دوست ساتھی کہہ رہے آگے چلو، میں یار ذرا اس کو 2 منٹ دیکھو، کیا وجہ ہے؟ اس کمپنی کو میں نے 18 سال اپنے دیے،
اور ڈیلی بائبل پڑھی، ڈیلی بائبل پڑھی، پر محنت کی، مزدوری کی، کام کیا، فارغ نہیں بیٹھے. اور آج اگر میں اپنے حساب سے سوچوں، آپ کے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے سوچوں تو 4 بندوں کا کام آج بھی سارا دن کرتا. اور گھر میرے آنے کا وقت کبھی 1:30، کبھی 1، کبھی 1:30، کبھی 1. سردی لگ گئی، بیمار ہو گئے پچھلے دن. وجہ یہ رہی ہے. سو یاد رکھیے، خدا کا کلام کہتا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. او بھائیا کرو، سوچو کہ ہم نے زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے. ہمارے ماں باپ، غور سے سنو، ماں باپ اپنی اولاد پر فخر کریں. ایسی میری بیٹی ہے، ایسا میرا دیانتدار بیٹا ہے جس نے میرے سارے گھر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آمین. ایک نوجوان لڑکا چلا گیا باہر، کوئی 25 سال وہ باہر رہا. 25 سال کے بعد دوبارہ آیا پاکستان میں. ماں باپ بوڑھے تھے اس کے، ایئرپورٹ لینے آئے. سامان چھوڑ کے بھاگا گیا اپنے ماں باپ کے پاس. پیروں میں گر گیا، پیر پکڑ لیے ماں کے، باپ کے پیر پکڑ لی، چومتا جا رہا ہے، چومتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے اٹھ یار، کھڑا ہو جا. کہنے لگا اگر آج میں یورپ اور دنیا میں گھوم رہا ہوں تو آپ نے میرے لیے دن رات پیسہ جوڑ کر جمع کر کے ایک ایک پائی اکٹھی کر کے آپ نے مجھے اس ملک سے باہر بھیجا. اور آج میں اگر کامیابی پر ہوں تو اس کامیابی کی پیچھے میری ماں اور میرا باپ ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک کامیاب بنایا ہے. کئی بار بچے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم اسے کور کرتے رہتے ہیں. وہ نہیں ہوتا مطلب ہے نہیں سی، نہیں میری امت مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. تو پھر ہم آپس میں میاں بیوی کور کرتے رہتے. نہیں نہیں نہیں، وہ انج نہیں سی کہنا چاہتا، انج نہیں سی کہنا چاہتا، وہ اے کہنا چاہتا سی، وہ اے کہنا چاہتا سی. ذرا اپنی زبان سے آج کی نسل جو ہے نا، ایک ایک لفظ ذرا ماں باپ کے لیے سنبھال کر بولے. بول کیا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو عقل نہیں؟ 50 سال 60 سال کے قریب آگے دنیا دیکھی ہے، معاشرہ دیکھا ہے، اچھے بھلے کی پہچان ان کو ہے. آپ کو کیا پہچان ہے؟ آپ تو ہر ایک چمکتی چیز کو کیا سمجھ لیتے ہو، پر آپ کو کیا پتا. ان کی قدر کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. ماں باہر سے بھی کر کے آئے اور گھر کے کام بھی کرے تو کڑی بہ رہی ہے. چل اماں چھے چھے کپڑے تو لے فٹافٹ. ارے ان کا ساتھ دیجیے. آپ کو کیا پسند ہے ماما؟ آج میں وہی بناؤں گی. لے بھائی، ماں کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ باپ لیٹا ہوا ہے، جائیے شوز پکڑیے، پالش کرنا شروع کر دیجیے. آج کپڑے کیا پہنے میرے پاپا نے، نکالیے، پریس کرنا شروع. میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں کی نہیں. پریس کرنا شروع کر دیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے ماں باپ کے چہروں پر دیکھیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو دیں گے، آپ کے ماں باپ کے چہرے چمکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوشیاں دیتی ہے وہ ماں باپ بڑھاپے میں بھی جوانی لگتے ہیں. اور جو اولاد، جوان اولاد جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں، وہ جوانی کے اندر ہی کیا نظر آتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے تسی اپنے وقت تو پہلے ہی کی ہو گئے ہو. اب وہ کیا بتائے کہ میرے گھر میں میرے بچے، میری نسل، میری اولاد کیا کر رہی ہے. سو میرے بیٹے بیٹیوں، اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو تعلیم میں آگے بڑھنا پڑے گا. آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہے. تو میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں یہ یوسف ہے اور یہ فرعون کے محل کے اندر ہے.
17 साल की उम्र में अपने घर के अंदर रहते हुए ये ख्वाब देखा करता है। और याद रखो, जो ख्वाब देखते हैं उन्हीं के ख्वाब पूरे होते हैं। तो जिन्ना वेखने कुछ नहीं, जिन्ना वेखने गलत मलत, ते जिन्ना वेखने ही गलत चीजें, क्या उनके ख्वाब पूरे होंगे। और यूसुफ ख्वाब देखता है, चांद सूरज सितारे सब मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। उसके भाई कहने लगे, हैं हम भी तुझे सजदा कर रहे हैं। चांद और सूरज से मुराद मां बाप, वो भी तुझे सजदा कर रहे हैं। ये क्या तू देखता है। उन्होंने यूसुफ को उन्होंने उस ख्वाबों के सबब से उससे क्या रखा है, उससे कीना रखा और उससे बुग़्ज़। पर एक चीज यूसुफ के लिए कि जहां पर भी गया है, खुदा का कलाम कहता है खुदा यूसुफ के साथ था। घड़े में डाला, खुदा यूसुफ के साथ है। उठाया, इस्माइलियों का काफिला जा रहा है, बेच दिया उसे। उस वक्त भी खुदा यूसुफ के साथ था। चला गया सीधा 44 के घर के अंदर, नौकरी मिल गई उसके घर की। अरे गुलामों की तो हालत ही बिगड़ जाती है। लेकिन आपको पता है यूसुफ गुलामी के अंदर भी कैसा था। उसके बारे लिखा है वो हसीन और खूबसूरत था। वो बेचा गया है तो तब ये लिखा हुआ है कि खुदा यूसुफ के साथ है। और उसकी बीवी, उसकी आंख यूसुफ पर थी। सुनो जरा, उसकी बीवी की आंख यूसुफ पर है, पर यूसुफ की आंख अपने खुदा पर है। बदी है, ज़नाकारी है, हरामकारी है, नापाकी है। जो मेरी और आपकी जिंदगी है एक प्याले की तरह है जिसमें पाक और साफ पानी होना चाहिए। इस प्याले को बदी और गुनाह हरामकारी से इस प्याले को नापाक ना करो। और यूसुफ एक प्याले की तरह जिसमें साफ और पाक पानी था, ना ज़नाकारी से, ना हरामकारी से और ना गंदे कामों से यूसुफ उस प्याले को नापाक करना नहीं चाहता। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को हर कोई देखेगा। जो पाक, जिनकी राहें पाक, जिनके ख्यालात पाक। और ये लिखा है जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। और इसका जवाब दाऊद ने दिया, किस तरह साफ रखेगा, तेरे कलाम पर निगाह करने से अपना राह पाक रखेगा। उसकी बीवी ने कहा तू आएगा मेरे हथे। इसने कहा ना भाई, अगर मैं इस राह पर चला गया तो मेरा खुदा मुझसे क्या हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे और अपनी मेहनत मजदूरी को
اس سے بھی زیادہ سخت کر سکتا ہوں، لیکن میں خدا کو چھوڑ کر بدی کی راہ پر نہیں جا سکتا۔ سنو، جو لوگ خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں، پھر خدا بھی ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یوسف نے قربانی دی کہ نہیں؟ اور بیٹی اور بیٹو سنو، کسی شخص کو چھونے مت دو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے تم خدا کا کیا ہو۔ ایسی کسی نے فون پر 4 باتیں کی تو سٹاپ تے جا کے کھلو گئے؟ نو 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 نو، یہ سوچو میرا بدن خدا کا مقدس ہے، اور اس بدن کے اندر خدا کا روح کیا ہے؟ میری پوری باڈی، میری باڈی کا ایک ایک اعضاء میرے خدا کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد جس سے خدا میری زندگی میں شادی کے بندھن کو باندھے گا، میری زندگی اس کے لیے ہے۔ آمین۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، نہ شادی، نہ گل، نہ بیاہ، نہ کوئی چیز، لیکن بائک تے ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ اپنے بدن کو داغدار کر رہے ہو۔ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں ہو، آپ کے بدن کا مالک آپ کا خدا ہے۔ یسوع کیسی دلہن لینے کے لیے آنے والا ہے؟ آپ تو ایسی سارے چپ ہو گئے ہو بھائی۔ ایسی دلہن ہو جو پاک ہو، اور ایسی دلہن جو چمکدار ہو، آنکھوں میں پاکیزگی ہو، اور زبان پر یسوع کی حمد کے گیت ہوں۔ آمین۔ تو جے کوئی دلہا جائے تو کوئی میک اپ کرا کے بھی ہوش پئی ہوئے۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا تو اس کی خاطر کرے گا؟ انہوں نے کہا کراں گا۔ تو وہ بچی بھی ہوش ہو گئی، فٹافٹ جوس منگایا، پانی منگایا، ہوش دوائی۔ میں کی ہویا ہے آپ ہی انہوں کہیں تو یہ خاطر کریں گا، تو میں کو جاندی مار کٹائی کو کرے گا۔ ارے ایسی مسیح کی دلہن ہو، اور جس کی پاکیزگی کی تعریف اس کا خدا کر رہا ہو۔ آمین۔ چرچز کے اندر بھی نا پاکیزگی کا معیار دن بدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے وقتوں میں تو موبائل تھا بھی نہیں، اور چرچز کے اندر مجال ہے، کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں، جو چرچ کے اندر آتا ہے، نوجوان بیٹی، نوجوان بیٹا، خدا کے کلام کے مطابق وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بڑی کٹ آواز آ رہی ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وہ کلام کہتا ہے جوان بیٹیوں کو بہن جان، اور بیٹیوں سے کہتا ہے جوانوں کو کیا جانو؟ اپنے بھائی جانو۔ اور اگر کوئی کلیسیا میں بزرگ ہے تو ان کو اپنا کیا جانو بھائی؟ ان کو باپ جانو۔ اور کلیسیا میں جو بزرگ بہنیں ہیں ان کو اپنی ماں سمجھو۔ سو یاد رکھو، پاکیزگی کی انتہا میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ خدا کا روح، پاک روح جسے کہتے ہیں، پاک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پر ہی جنبش کرتا رہتا ہے یا پاک لوگوں پر جنبش کرتا ہے؟ کئی بار روح القدس آپ پر، مجھ پر جنبش کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے آگے پاکیزگی نظر نہیں آتی۔ تو یوسف کو وہ کہہ رہی ہے، ذرا خطرناک لفظ سنیے جو کہنے جا رہا ہوں۔ آج تو آپ چرچ میں کمال لگ رہے تھے، اس کا مطلب ہے یہ لفظ آپ کو ایسی چکنی دار جگہ پر کھڑے کر رہے ہیں جہاں پر کسی وقت بھی آپ کیا ہو سکتے ہو۔ تو وہ کہہ ہی دے آپ چرچ میں بڑے سمارٹ لگ رہے تھے۔ شکریہ بہن جی، شیطان شرمندہ ہوگا کہ نہیں؟
آپ جیسا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. تو سمجھ جاؤ کہ اس لفظ میں کہیں نہ کہیں کیا پائی جا رہی ہے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ پائی جا رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ کی ورشپ بہت کمال ہے تو اس کو یہ کہیے خداوند آپ کو برکت دے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب خدا کے جلال کے لیے ہے. تو یوسف کو یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف گھر میں تو اور میں اور کوئی بندہ کوئی نہیں. پاسٹر محبوب صاحب, پاسٹر وارث صاحب عمر میں مجھ سے زیادہ, لیکن ہم نے ایک سسٹم رکھا ہے صبح کے وقت میں کسی گھر میں وزٹ نہیں کرنا, اس لیے کہ شوہر اور نوجوان شاید سوئے ہوں یا کام پر گئے ہوں, بیٹیاں بہنیں گھر میں کیا ہوتی ہیں, تو کیوں جا کر ان کو پریشان کریں. جب آئیں گے گھر سے, جاب سے, جہاں سے بھی, شام کو جائیں گے سارا گھر بھرا ہوگا, بیٹھ کر عبادت کریں گے. طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ذرا ہوشیار ہو جائیے. کئی لوگ گلیوں میں لے کے بائبلیں گھوم رہے ہیں, تو اکیلی دیکھ کے گھر میں آ جائیں تو اس گھر کا دروازہ نہ کھولیں. بھائی جی, پاسٹر صاحب, مبشر صاحب, آپ نے اس وقت آنا ہے جب میرا شوہر میرے, جب میرا بڑا بھائی میرے. اب ہم گھر میں اکیلے ہیں تو کوشش کیجئے آپ نے شام کو کیا کرنا ہے, آنا ہے. اگلی بار بندہ آنے سے سمجھ جائے گا یہ کوئی آرے گہرے نہیں جے, انہاں نو کسی نے تربیت کی ہوئی ہے. یہ تھوڑی بھائی لنگ رہا سن تے تواڈے ہل آ گئے تے بھائی ساڈے ہلوں بھی لنگ ہی جاؤ. وہ بہت زور لگا رہی ہے یوسف پر یوسف کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو. یوسف کی آنکھ اپنے زندہ خدا پر لگی ہے. اب ذرا ترتیب سنو. یوسف کا باپ اسحاق اور اسحاق کا باپ یعقوب. اسحاق کا باپ ابراہیم اور یوسف کا باپ تھا یعقوب. شکریہ بھائی. یوسف کا باپ تھا یعقوب اور یعقوب کا باپ تھا اسحاق اور اسحاق کا باپ تھا ابراہیم. کیا لگ نہیں رہا یہ شرٹ کا اوپر والا بٹن صحیح بند ہو جائے تو نیچے والی ترتیب جو ہے ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور یعقوب کے بعد یوسف. یوسف کا باپ یعقوب اور یہ وہ یعقوب ہے جس نے ساری رات فرشتے کے ساتھ کشتی کی تو یہ کہا گیا کہ آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام کیا ہوگا بھائی, تیرا نام اسرائیل ہو جائے گا. اور آج تک دنیا میں جہاں جہاں دعا ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا. شاید میں نے پہلے کہیں بتایا کہ ایک خادم آیا ہمارے پاس یہیں پر, پرانی چرچ بلڈنگ بن رہی, باہر بشارتی عبادت کروائی جمعے کی 3-4 بجے. ایسا پیغام دیا انہوں نے, اس پیغام نے میرا بڑا دل کھولا. میں ان کے پاس کیا کہ سر پیغام بہت خوبصورت. تو اس نے کہا باتوں باتوں میں بھائی سے میرا باپ تھا فلاں فلاں منسٹری کا, میرا باپ بھی پادری ہے, میں بھی خدمت میں آ گیا. تو ان کا کہنا کہ جو پیالہ میرے باپ اور میرے دادا نے مجھے دیا وہ پہلے سے ہی خدا کے مسا سے بھرا ہوا پیالہ تھا. تو جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس خدمت کو لیا, اب پیالہ اور مسا سے بھر گیا ہے. اور کیا خیال ہے یوسف کے پاس جو برکت کا پیالہ آیا, یوسف کہتا نہیں ہوگا میرا باپ یعقوب, میرا دادا اسحاق, میرا پردادا ابراہیم خدا کا دوست,
ابراہیم سے خدا نے کئی بڑے وعدے کیے، اب یہ اسی کی نسل میں سے آنے والا نوجوان لڑکا نہ صرف خواب دیکھتا ہے بلکہ خدا نے یہ برکت دی ہے کہ وہ خوابوں کی بھی کیا کرتا ہے؟ تعبیر کرتا ہے۔ آج کل ابھی بڑا رولا ہے، نہ دعا کرنی نہ کلام پڑھنا تے خواب آ جانا تے پادری صاحب دسن گے کہ میرے خواب دی تعبیر کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وائس اپنی کتاب میں لکھتا ہے زیادہ کھانے پینے سے سونے سے کیا آتے ہیں؟ خواب بڑے آتے ہیں، پر جو لوگ کلام پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے خواب آتے ہیں۔ بھائی میں خواب چ جادوگر ویکھے میرے پیچھے بھی تے توبہ آج میرے خواب دا جواب دیں گے۔ میں نے رات کو سمندر ہی سمندر دیکھا ہے، تو میں تو بھی چپ تھا تے ایلڈر ہی شروع ہو گیا، اے پانی پانی تینوں خدا دی حضوری نظر آ رہی ہے، اے سمندر سمندر تینوں خدا دی حضوری اے سال بڑی برکت ملنا لیا، تو گو کی کرے آمین آمین تے ہے نا ڈگن لگا۔ وہ میں بھائی پوری خواب سے 10 نو پہلا میں نے سمندر ہی سمندر دیکھا ہے۔ میں کہ بھی میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن ایک حوالہ آپ کو یسایہ کی کتاب میں سے دیتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب میں حوالہ دیا، شریر سمندر کی طرح اپنی گندگی اچھالتا رہتا ہے، تے ڈگن لگا تو کھلو گیا، تے بھئی اس کی جو آنکھیں کھلنی تھی کھلی کھلی، ایلڈر دی پہلا میرے کام پر ایمان لائے گا تو زندگی کا دریا تیری زندگی میں سے جاری ہو جائے گا۔ سو یہ برکت یوسف کے پاس ہے۔ آخری باتیں کرنا جا رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے۔ یوسف نے فرعون کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرعون یوسف کے بارے میں کیا کہنے لگا؟ یہ بات فرعون اور اس کے سب لوگوں کو کیا آئی؟ کیونکہ یہ یوسف کی سوچ نہیں تھی، بلکہ فرعون کے لیے خدا کا کیا تھا؟ کلام اور منصوبہ تھا۔ آگے سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ تاڑی قوم چ کوئی ہے؟ مصریوں میں کوئی ایسا ہے؟ مصر کا جادو، مصر کا علم، مصر کی چیزیں، مصر سپر پاور، ایسا کوئی ہے یوسف جیسا؟ یوسف باقی سارے لوگوں سے اس لیے سبقت لے گیا کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ آپ دوسرے لوگوں سے اس لیے آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ اگر آپ خدا کے روح سے معمور ہوں گے۔ بادشاہ نے لائی نہ پھر انگوٹھی اور پہنائی اس نے یوسف کو، اور دوسری بات کیا کہی؟ آج کے بعد یوسف سارے ملک مصر کا کیا ہے بھائی؟ یہ کہا گیا کہ سارے ملک مصر کا حاکم آج کے بعد یوسف ہوگا، اس لیے کہ یہ نوجوان خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں، معاشرے میں، خاندان میں، علاقے میں آپ چاہتے ہیں ترقی کریں اور آپ کی زندگی میں خدا کے منصوبے پورے ہوں، تو آخری چند باتیں سنیے۔ نمبر 1، آپ کو وقت پر اٹھنا ہے۔ نمبر 2، اپنے سارے کام آپ کو وقت پر کرنے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو ڈیلی دعا خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4، آپ کو تعلیم کے میدان میں بھی اگر کہیں رک چکے ہیں، ٹھہر چکے ہیں، آپ کو تعلیم کے میدان میں بھی
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خداوند اپنے کلام سے آپ سب کو برکت دے.